السلام علیکم ناظرین، یونیورسل چلڈرنز ڈے کے حوالے سے خصوصی پروگرام میرے بچپن کے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف رضا رحمانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ چلڈرنز ڈے ہر سال نومبر میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بچے ہماری توجہ کے محتاج ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں کئی لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، جن کا داخلہ ہی نہیں کرایا گیا، جن کے پڑھنے پر پابندی ہے، اور یہاں ہمارے کئی قبائلی علاقے ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کو ہرگز پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ آج اس چلڈرن ڈے کے موقع پر میں ان تمام سے درخواست کروں گا، اور ارباب اقتدار و جو ذمہ داران لوگ ہیں ان تمام سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کو ایک اسپیشل اس کی ٹریٹمنٹ کریں اور اس معاملے کو سولو کریں، کیونکہ بچی اگر پڑھے گی، ایک عورت اگر پڑھے گی تو ایک معاشرے کو جنم دے گی۔ کسی مرد کا پڑھنا، کسی لڑکے کا پڑھنا ایک شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے، لیکن ایک لڑکی کا پڑھنا ایک پورے معاشرے کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو لڑکیوں کا اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک بہت ہی سینئر آرٹسٹ، ڈائریکٹر، کیلیگرافی اور نہ جانے کتنے فن کے ماہر جناب ظفر احمد شیخ صاحب۔ سر، ہم آپ کو اپنی بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ چونکہ بچوں کے حوالے سے پروگرام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچپن آپ کا کیسا تھا، اور بچپن میں کیا شوق تھے آپ کے، کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بن گئے، یا وہی بنے جس کا آپ کو شوق تھا، یا بچپن کا کوئی واقعہ آپ کو یادگار واقعہ ہو تو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں پلیز۔ اس سلسلے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے جو اپنا گول لائف میں جو بنایا، وہ گول میرا جو تھا آرٹسٹ کا ہی تھا، اور آئی ایم شیور کہ ہم چھوٹے بچپن سے لے کے ہمارا آج بڑھاپا ہو گیا ہے، 67 کی عمر تک ہم آرٹ میں ہی منحصر رہے۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ گھر سے کچھ ماحول ہمیں آرٹ کا ملا۔ ہمارے 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا۔ سب سے بڑے بھائی جو ہے ہمارے، وہ آرٹسٹ تھے اور آرٹ ٹیچر تھے۔ ہیپی ڈیلی اسکول ناز آباد میں وہ 55 سال تک آرٹ پڑھاتے رہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اس سے چھوٹے بھائی تھے ہمارے، وہ بھی آرٹسٹ تھے، وہ ایز اے آرٹ ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ ایک لانگ ٹائم پاکستان میں یہاں مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں کام کرتے رہے، اور ان کا آرٹ کے اندر یہ ان کی کنڈیشن حالت ہے کہ ان کی بنائی ہوئی تصویریں اور پورٹریٹ جو ہیں، آرٹسٹ عام آدمی نہیں بلکہ عام خاص آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی انگلیاں پھیر پھیر کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس ٹیکنک پہ، کس اس پہ کام کیا۔ ماشاءاللہ۔ اپنی لائف میں انہوں نے پورا 7-8 ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرنے کے بعد پاکستان سے باہر چلے گئے سعودی عربیہ، تو ہمیں بھی شوق ہوا پھر جانے کا۔ اس کے بعد ہمارے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی آرٹسٹ تھے، اور اس طرح ہماری بہنیں تھیں، وہ بھی ہمارے ٹیچرس تھیں، ایجوکیشن سے منسلک رہیں۔ لیکن ہمارے ایک بھائی جو مجھ سے بڑے ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ کے لائر پریکٹیشنر رہے اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ۔ تو آرٹ کے سلسلے میں یہی رہا کہ مجھے آرٹ سے اتنا حد تک شوق تھا، ایون کہ ہم نے شادی بھی کری تو آرٹ ہی کے صحیح شادی کر لی، اور گھر کو اڑنا بچھونا سارا ہمارا آرٹ میں ہی تھا۔ اچھا، مطلب یہ کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ خود بھی پرٹیکولر آرٹسٹ ہیں ایک؟ ہاں، وہ بھی کراچی اسکول آف آرٹس کے اسٹوڈنٹ رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر وہ میری وائف ہوئیں، اور آئی ایم شیور کہ وہ ابھی تک آرٹ سے منسلک رہیں۔ لیکن انہوں نے پھر سروس لائف اپنی اختیار نہیں کری، وہ سروس لائف میں ہی رہا، اور یہاں تک کہ پاکستان میں 8 سال میں ایجنسی میں رہنے کے بعد یہاں سے سعودی عربیہ چلا گیا۔ سعودی عربیہ جانے کے بعد یہاں میں اس وقت جب پاکستان چھوڑا تھا، میں یہاں سے کلاس 1 افسر تھا، یہاں پاکستان ڈیزائن انسٹیٹیوٹ میں جاب کر رہا تھا، ماشاءاللہ، اور گریڈ 7 میں میری جاب تھی۔ پھر اس جاب کو چھوڑ کر میں سعودی عربیہ گیا، تو سعودی ڈیفینس میں مجھے جاب ملی تھی۔ سعودی نیوی میں 3 سال میں نے گزارے، اور 3 سال گزارنے کے بعد میں فلور عربیہ جوائن کیا۔ فلور دا بگیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ، ڈیزائن کمپنی کہتے ہیں، جس کو بیک بون آف آرامکو بھی کہا جاتا ہے، رائٹ۔ تو فلور میں جب جاب کیا، یہاں آنے کے بعد یہاں 26,500 ڈیزائنرز تھے۔ اچھا، اس کے اندر میں نے جب جوائن کرا فلور کو، تو ہمارے پاس فلپینو تھائی آرٹسٹوں کا ایک پورا گروپ تھا،
میں نے وہاں کام کرا الحمدللہ، کیونکہ میں نے جنونی حد تک کام کرا. یہاں تک میں نے بتایا نا کہ میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی آرٹ میں کر لیا تھا. تو لہٰذا میں نے جب 2 مہینے کے اندر میں فلور کے اندر ایز اے لیڈ آرٹسٹ ہو گیا، اور پتہ یہ لگا کہ ریپروگرافک ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا، تو امریکنز نے اس کو چینج کر کے ریپروگرافک سے اس کو گرافک آرٹ میں کنورٹ کیا. اب ریپروگرافک اور گرافک کا ڈفرینس ہے تھوڑا سا. تو اس میں ریپروگرافک میں ریکنڈیشن جاب ہوتے تھے، وہ ہیوسٹن سے اور کیلیفورنیا سے بن کر آتے تھے. اس کو ہم ریپیئر کر کے کنورٹ کرتے تھے سعودی عربیہ کے حساب سے، اور یہاں اس کو پرنٹنگ ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے وہاں جوائن کرایا تو الحمدللہ خود ڈیزائن کیے، لے آؤٹ کرے، اپروول ہوئی ان کی، اور پھر ہوا یہ کہ سعودی عربیہ کے اندر ہی وہ ڈیزائن پرنٹ ہونا شروع ہوئے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کتنے عرصے آپ بیرون ممالک رہے اور کیا کیا تجربات ہوئے، مختصراً ذرا ہمارے ناظرین. اب اس میں میرا ایک لانگ ٹائم گزر گیا، سمجھیں کہ میں 8 سال کی یہاں نوکری کرنے کے بعد پاکستان سے بھی 31 سال سعودی عرب میں رہا. ماشاءاللہ 31 سال ہے جی. تو اس 31 سال میں میرے 21 سال جو تھے یونیورسٹی آف پیٹرولیم میں، کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم میں ریسرچ سینٹر کے اندر رہا میں. تو ریسرچ سینٹر کے اندر میرے پوزیشن تو میری آرٹسٹ کی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں کیمرہ دے دیا گیا اور فوٹوگرافی کرنے کے لیے. تو وہاں آڈیو ویژول ڈپارٹمنٹ میں ویڈیوگرافی کا جاب رہا، کمپیوٹر فوٹوگرافی وغیرہ کرتا رہا. سائنٹیفک فوٹوگرافی میں 450 سائنٹسٹ تھے ہمارے، ان کے ساتھ میں نے گروپ میں کام کرا، اور ان کے لیے ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، اور یہ فوٹو ایکسپوزنگ، فوٹو فلمنگ، کیونکہ آپ آج کا دور تو ڈیجیٹل ایکسپوزنگ پر ہے، تو بدل گیا. پرانی فلم کے اندر آپ جائیں گے تو 35 mm کی فلم، جی وہ اینالوگ فوٹوگرافی ہوتی تھی، اور اینالوگ فوٹوگرافی میں ٹرانسپیرنسیاں بنتی تھیں اور ڈیولپ ہوتی تھیں، کلر چارٹنگ ہوتی تھی اس میں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب کوئی شعبہ اس فنون لطیفہ کا آپ نے چھوڑا نہیں. ہاں یہ تو الحمدللہ چانس ملا، کیونکہ جب آپ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کریں گے تو وہاں ڈفرینٹ قسم کے آپ کو جاب دیے جائیں گے. بالکل ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ جاب کے اندر ایک کلائنٹ کچھ کام لے کر آتا ہے، دوسرا کلائنٹ کچھ کام لے کر. اب رابن نیل والوں کی جو چڑیا بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ رابن نیل کی چڑیا میں نے ریڈرا کر کے PDI کے اندر پاکستان ڈیزائن انسٹیٹیوٹ میں بنائی تھی. ڈیٹر ایگلی ہمارے آرٹ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے یہ اسائنمنٹ مجھے دی تھی. برجر پینٹ والوں کے اسائنمنٹس مجھے کافی ملی، کیلنڈر بنانے کے لیے ملے. اس طرح PIA کے اندر جب میں رہا IAL میں، تو وہاں ہم کو 2 سال کا ہم نے PIA کا کیلنڈر اور ڈائریاں بنائیں. تو یہ ایک اعزاز قدرتی طور پہ مل گیا تھا وہاں پہ کام کرنے کا. تو اس میں یہ رہا کہ ہم نے سو مینی کائنڈ آف ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرنا پڑا، اور الحمدللہ اوور کانفیڈنس ہوتے ہوئے میں نے سب کام کو کیا. ایون کہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، کلودنگ، ڈریسنگ، کارپینٹرنگ، سب کام اس میں ریکور کر لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بچے آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس آرٹ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے، کیا نصیحت کریں گے کہ وہ کن باتوں کا خیال رکھیں، یا ان میں کون سے ایسے وہ ہونے چاہیے، صلاحیتیں ہونی چاہیے جو ان کو اس فن کی طرف لے کر آئے گی؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن جنونی حد تک شوق اگر ہوگا ان کو تو یہی کہنا پڑے گا کہ اپنے کھانے کو، پینے کو، اپنی ایکٹیویٹیوں کو آف کرنا پڑے گا. ایون کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا، اگر صبح 11 بجے ہم جاب کرنے کے لیے بیٹھے، 11 بجے سے رات کے 11 بج گئے، اور دوست آرٹسٹ یہی کہتے رہے کہ بھائی کھانا کھا لے، بھائی کھانا کھا لے، لیکن ہم کام میں الجھے رہے. اور پتہ لگا کہ جب تک اچیومنٹ پوائنٹ گول نہیں ہو گیا، جب تک ہم نے کام کو کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. یقیناً یہ ایک جنون ہے. تو یہ جنون ہے آپ کو اپنی لائف میں اپنے آپ کو کوئی سی بھی فیلڈ ہو، مطلب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ انجینئر ہیں، یا آپ نے کوئی اسائنمنٹ آپ کو دے دی گئی ہے، تو آپ اس کو چاروں ہاتھ پیروں سے اس کو کور کر لیں. جس طرح جاپنی سوسائٹیز ہے، جاپنی سوسائٹی کے ریسرچ سینٹر میں بے تحاشا ڈیلیگیشن آتے رہے، میں ریسیو کرتا رہا، جاپانیوں سے میری کانٹیکٹ رہے، ملاقاتیں رہی. تو مجھے حیرت ہوتی تھی ان پہ کہ وہ کس طرح کام کرتے تھے اور کس حد تک وہ ٹوٹ جاتے تھے کام کے اندر. تو یہ ہے کہ سکسیز رہے، کامیاب رہے وہ لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے. تو ابھی یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو طلباء و طالبات، آپ تو چونکہ آپ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں،
جو طلبہ و طالبات آپ سے رجوع کرتے ہیں اور آپ سے کسی پروجیکٹ کی فرمائش کرتے ہیں تو آپ اسے پوری کرتے ہیں یا؟ ہاں کیوں، وائی ناٹ، کیوں نہیں. میرے پاس تو بے تحاشا لوگ ایسے آئے ہیں کہ ان کے پاس فنڈس کے پیسے ہی نہیں ہیں پروجیکٹ بنوانے کے لیے آئے. میں نے ان کو خاموشی سے پروجیکٹ بنا کے دے دیے کہ آپ جائیں سکسیز کریں اس کو، اور الحمدللہ وہ سکسیز ہوئے اور بہت کامیاب رہے ان کے وہ پروجیکٹس جو بنائے ہوئے تھے. دو ایک پروجیکٹس کے نام اگر بتا دیں. ہاں، جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک چھوٹی سی بوٹ بنائی، تو وہ بوٹ پانی میں چلنے والی چاہیے بھئی، وہ تقریباً 1 کلو کے قریب وہ وزن بھی اٹھا لے. اچھا بھئی، ان کو ایسی اسائنمنٹ بنا کے دی. پھر ابھی ہمارے یہاں میڈیکل کالج سے کراچی یونیورسٹی میں ایک ڈسپلے ہوا تھا، اس کے اندر اس بچی کو میں نے 4 اسٹوڈنٹس تھے، ان چاروں کو میں نے اسائنمنٹ بنا کے دی، میڈیکل سے ریلیٹڈ تھی. تو وہ اسائنمنٹ ان پروجیکٹس کے اندر ان کو فرسٹ پرائز بھی مل گیا. ماشاءاللہ. ان کا جو ہے ARY پہ اور اس میں ٹی وی پہ ان کا انٹرویو بھی آ گئے، وہ لوگ بہت خوش ہوئے. اس کے بعد جناب علی ایک اور اسائنمنٹ مل گئی ہمیں اسکول کے کام کرنے کی، تو وہ بھی میں اسائنمنٹ کر کے دی. وہ بچے بھی بہت امپریس رہے. تو آئی ایم شیور کہ اس طریقے سے یہ پروگرام ہم نے کمپلیٹ کیے. اچھا، آخر میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا پوچھنا آپ سے کہ آپ اب جو ایک ریٹائرڈ لائف ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے بچوں میں اور آپ کے زمانے کے بچوں میں کیا فرق ہے، اور کیا اس زمانے کے بچے زیادہ آرٹ کی طرف راغب تھے یا اس زمانے کے بچے ہیں؟ کیونکہ اب تو سر میڈیا کا دور ہے، موبائل میں، لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر چیٹنگ میں اور گیمز کھیلنے میں اور دیگر کاموں میں بچہ لگا ہوا ہے. اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں سے وہ نقش و نگار بنائے اور کیلیگرافی کرے یا تصویریں بنائے. اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آج کل اے آئی کا آپ نے نام سنا ہوگا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، وہ اس نے زندگی اتنی آسان کر دی کہ آپ اسے ایک ٹاسک دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے وہ ٹاسک سالو کر کے پیش کر دیتا ہے. گویا اب نہ کوئی کریٹر رہا نہ کوئی کریٹو ورک رہا. یہ ایسا تو ہے، لیکن اے آئی کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ آپ کو شارپنیس اور ایز پر ریکوائرمنٹ چیز وہ بھی نہیں دے گا آپ کو. کمپیوٹر ایک پارٹس آف دا ٹول ہے. کمپیوٹر آپ کو ڈرائنگ بنا کر نہیں دے گا جب تک آپ خود نہیں بنائیں گے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، پارٹس آف دا ٹول ہے. کمپیوٹر کچھ بھی نہیں ہے. پروگرام آپ بنا کر ڈالیں گے تو وہ کام کرتا ہے، ویسے وائٹ پیپر کی طرح ہیں بالکل. تو اب ہمارے یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے چھوٹی سی باتیں کرنا شروع کی، اب جس طرح میرے ساتھ ہوا کہ میں اپنے بچپن میں چھوٹا سا تھا، تو میں نے اپنے بچپن کے اندر اپنے آپ کو یوٹیلائز اس طرح کرا کہ ہم 7-8 بہن بھائیوں میں، 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا میں تھا. سارے بہن بھائیوں نے منہ دھلا، کپڑے پہنا، کنگھی کر ایکل مجھے اسکول کے لیے تیار کیا گیا. اور جناب ہمیں اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا. جب ہم اسکول میں ایڈمٹ ہوئے تو کلاس کے اندر پہلی کلاس میں ہم فرسٹ آ گئے. پتہ نہیں خود آ گئے تھے یا لایا گیا کس طرح، واللہ عالم یہ تو آج تک نہیں پتہ لگا مجھے، لیکن وہ یہ ہوا ہاں. وہاں سے ایک جذبہ پیدا ہوا، کیریئر شروع ہوا لائف کا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم پڑھتے رہے، اور اس کے بعد ہم نے اسکول کو 5ویں کلاس تک تو کنٹینیو رکھا. 5ویں کلاس چھوڑنے کے بعد اسکول کو میں نے پھر ہمارے دوستوں کی گیدرنگ کے اندر ایک ہمارے ٹیچر تھے علیم صاحب. وہ ٹیچر کیا تھے، کہنا چاہیے پرانے زمانے میں لوگ ٹیچر فرشتہ ہوتے تھے، وہ فرشتہ تھے. تو وہ مجھے اپنی سائیکل پر بٹھا کے گھر سے لے کے ٹیوشن سینٹر جاتے تھے، پھر ٹیوشن پڑھاتے تھے، پھر مجھے گھر چھوڑتے تھے. اور وائس میں کیوں تب میرے ساتھ کیوں کرتے تھے، آئی ایم شیور کہ وہ راستے میرا گھر پڑتا تھا ان کو، تو مجھے پک کر لیا کرتے تھے وہ. تو علیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسکول کے اندر، ہماری 5th کلاس کے اندر بڑے ہمارے بہت اچھے ٹیچر رہے. اور کون لوگ آپ کے جو ہے کلاس فیلوز رہے ہیں جو آج بڑی پوسٹوں پہ ہیں یا ایک سیلیبریٹی کے طور پر جانے؟ ہاں، میرے ایک دوست ہیں، مجھے یاد کرتا ہوں، اس کا نام ذکی ہے، میرا نام ظفر ہے، اور ہم دونوں اسکول لائف میں ساتھ ٹوگیدر ایک سیٹ پہ بیٹھتے تھے. میری ڈرائنگ بچپن سے بہت اچھی تھی. میں ذکی کو ڈرائنگ بنا کر دیتا تھا، ہیلپ کرتا تھا، وہ مجھے اور دوسرے سبجیکٹوں میں ہیلپ کرتا تھا. ذکی ایکسٹرا آرڈنری جینیس تھا ماشاءاللہ. بڑا ہو کے پھر کیا ہوا، ذکی کہوٹا میں جا کے اس نے جاب کیا. ڈاکٹر قدیر اس کو لے گئے اپنے ساتھ، اور وہ ہمارے سائنٹسٹ وہ آج تک ہے اور کام کر رہا ہے. واللہ عالم اب کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے، مجھے نہیں پتا. اچھا ماشاءاللہ. تو اس طرح وہ میرا کلاس فیلو تھا ذکی، اور آئی ایم شیور کہ مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا وہ شروع سے ہی.
تو یہ رہا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جب اسٹڈی کرنا شروع کی تو ہمیں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا اسکول کے اندر. ہم پریشان تھے. ہم نے اسکول کے جو سینئر لوگ تھے ان سے بات کی داخلے کے لیے, لیکن ریفیوز کر دیا گیا. پھر آخر میں اپنی امی سے ہم نے شکایت کی کہ بھائی وہاں داخلہ فلاں اسکول میں نہیں مل رہا مجھے, کیونکہ بھائی ٹیکنیکل ڈرائنگ کا مجھے بہت شوق تھا. اور پورے ملیر میں یہاں پر جو ٹیکنیکل ڈرائنگ کا اسکول صرف پبلک اسکول میں تھی. ٹیکنیکل ڈرائنگ کے ریزن کی وجہ سے مجھے انٹرسٹ تھا وہاں جانے کے لیے. پھر ہوا یہ کہ اسکول کے فاؤنڈروں میں سے ایک فاؤنڈر تھے اسکول کے, قیام علی سوری صاحب. قیام علی سوری صاحب کے چھوٹے بھائی تھے فاروق علی سوری. یہ میری والدہ کے پاس آتے جاتے تھے. میری والدہ سے قرآن شریف بھی پڑھا تھا انہوں نے. والدہ نے ان سے کہا, انہوں نے اپنی سائیکل پہ بٹھا کے ہم کو اسکول لے گئے ہو, اور ہم سائیکل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اسکول پہنچے. ان کو جاتے سارے ٹیچر اسٹاف ان کو سلام کر رہا, سب ان سے مل رہا ہے. ہمیں بڑا اچھا لگا یار, لو یہ لوگ ان لوگوں نے تو منع کر دیا تھا ہمیں ایڈمیشن دینے کے لیے, تو پتہ ہی لگا لو جی ہمارا وہاں ایڈمیشن ہو گیا. بغیر کسی چوچ رہا کے انہوں نے ہمارے آگے سرٹیفکیٹ رکھا, ایڈمیشن فارم سب ہم نے فل کر دیا, لو جی ہمارا ایڈمیشن وہاں ہو گیا. اور اسی طرح یہی واقعہ ریپیٹ ہوا جو تھا ہمارا 3rd کلاس کے اندر. جب 3 کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے چھوٹے فریال اسکول کے اندر ہم گئے تو وہاں پہ ہمارا داخلہ نہیں ہو رہا تھا, منع کر دیا گیا تھا. تو ہمارے یہاں ملیر میں ایک بہت اچھی دکان ہوتی تھی اخلاق برادرز کی. جی تو اخلاق بھائی جو ہیں ان کو ہمیں جگت ماموں کہتے تھے. ہم نے ان سے کہا تو وہ ہمیں اپنی سائیکل پہ بٹھا کے لے گئے. وہ بھی تو دوسری دفعہ یہ واقعہ ریپیٹ ہوا ہمارے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کیریئر میں سائیکل کی بڑی اہمیت, بہت اہمیت تھی. اور اتنی اہمیت رہی کہ بعد میں ہمارے گھر میں ایک موٹر سائیکل, بھائی نے جرمنی کی موٹر سائیکل زینڈ اپ خریدی تھی 1960 میں. تو وہ موٹر سائیکل سالوں میں نے صاف کی, اور میں اللہ میں سے دعا مانگتا تھا یا اللہ کس دن اس سے میری جان چھوٹے گی. پتہ ہی لگا جان کیا چھوٹی, بھائی نے وہ سائیکل ہی مجھے دے دی تھی, موٹر سائیکل. اب اس موٹر سائیکل میں بیٹھ کے جب میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جب جاب کرتا تھا جاتا تھا تو لوگ سائیکل کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے, بائک کو دیکھ کے, اور مجھ سے پوچھتے تھے, کہتے تھے فوراً کہتے تھے کہ تم محمود کے بھائی ہو. تو مجھے حیرت ہوتی کس نے بتا دیا ان کو. میں نے کہا پتہ لگا موٹر سائیکل سے پہچان لیا انہوں نے, کیونکہ آئی ایم شیور وہ زینڈ اپ موٹر سائیکل جو تھی وہ اسپورٹس بائک پوری کراچی میں کچھ گنتی چنتی کی آئی تھیں, وہ آج تک ہمارے پاس ہے. اور وہ موٹر سائیکل کی ریزنس تو سائیکل تو زندگی میں رہی. پھر ہم نے 175 اور یہ وہ سب رکھنا شروع کیے, اور بہرحال الحمدللہ وہ آج تک ہم موٹر سائیکل پہ بھی ہوتے ہیں, کار میں بھی ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتے ہیں. اچھا ظفر صاحب, آپ کی آمد کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے ناظرین سے اس امید کے ساتھ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ ظفر صاحب کی جو باتیں ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے آئیکن ہیں. ان کی شخصیت یا ان جیسے تمام جینیس لوگوں کی شخصیت تمام طلباء و طالبات کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں اپنے میزبان کو یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.